مسلمان یہ اعلان کر رہا تھا نہ گھبرائے مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ادیب شہید عالم بے نظیر حضرت علامہ مولانا احمد ربانی صاحب قبلہ، بولو فاضل معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا ارشد ربانی صاحب، امیر کشور خطاب اور شہزادہ مسیح ملت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد ربانی صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت محقق حقائق شریعت مدقق دقائق طریقت حضرت علامہ شاہ نشتر ربانی مسیح ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگوں سے پوچھے کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے، تو قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کا یہ قرآن نہیں ہے۔ بس ایک شعر اور پیش کروں، ہم نے بھی سمندر میں بنائے ہیں وہ رستے، ہم نے بھی سمندر میں بنائے ہیں وہ رستے، ہم نے بھی سمندر میں بنائے ہیں وہ رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ انگریز قدموں میں آ گئے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ کے نبی کی کتاب سچی ہے، اب کلمہ پڑھا یہ لا الہ، سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کیجیے، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، اور عقیدت سے سبحان اللہ۔ دیکھا حضرت علامہ احمد ربانی، حضرت علامہ ارشد ربانی، حضرت علامہ مفتی امجد ربانی، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک آئی ہے سطح ذہن پہ سنا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، محبت سے بولے مسکرا کر سبحان اللہ۔ ان چہروں کو نگاہوں میں رکھیں اور یہ حدیث پاک ملاحظہ کریں، بڑی پیاری حدیث پاک۔ ایک شعر پہلے سنیے، میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حافظ قاری عالم فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، حافظ قاری عالم فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار حافظ قاری عالم فاضل، سلیم صاحب نے 3-4 کلام پڑھنے کے بعد پانی مانگا، میں نے بوتل پکڑ لیا، مت دینا، بغیر پیے 5-6 پڑ چکا، پینے کے بعد کیا؟ چلو آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں۔ حافظ قاری عالم فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات
جاتے نہیں. بے شک. اب ملاحظہ کریں حضرات، بڑی پیاری حدیث پاک جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ تقریب 5 روز تک مسلسل کروں تب بھی وہ میٹر اپنی جگہ پہ باقی اور تشنا رہ جائے. پھر کبھی انشاءاللہ پیش کروں گا. میں صرف اس عنوان پہ میں 111 حدیثیں سناؤں گا. پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی گجرات سنا کر آیا ہوں اور 7 دیوبندی سنی بن گئے. 7 دیوبندی سنی بن گئے اور عقیدت سے. سبحان اللہ. ملاحظہ کریں یہ حدیث پاک مشکات شریف کتاب العلم صفحہ نمبر 32 اور سطر نمبر 24-25 کی حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ. سرکار کے جلیل القدر صحابی سرکار کے جلیل القدر صحابی سرکار کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ پیارے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان کہ جب آدمی مر جاتا ہے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والا قبر میں پہنچنے کے بعد اب نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا, مالوں کی زکات نہیں دے سکتا, حج نہیں کر سکتا, بذات خود کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. توجہ کرنا, آقا فرماتے کہ اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اب وہ قبر میں نیکیاں نہیں کر سکتا, اب قبر میں جا کر بذات خود نیکیاں کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن جبل پور والوں, آج میں عرص شہید ملت کی اس تقریری تقریب میں ایک عظیم پیغام دے کر جا رہا ہوں. تختیے دل پر اس پیغام کو لکھ لینا کہ مرنے کے بعد بذات خود آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے, آپ کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, آپ نیکیاں نہیں کر سکتے. لیکن آقا فرماتے الا من ثلاثہ, مگر 3 کام ایسے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے مرنے والوں کو قبروں میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے. بولو سبحان اللہ. مرنے والے کو قبروں میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے. اب توجہ کرنا, 3 کام. اب صحابہ کرام گوش پر آواز ہے, آقا بتا دیا جائے وہ کام کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. تو آقا نے فرمایا پہلا کام صدقہ جاریہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو. حضرت علامہ مفتی امجد علی اگر مدرسہ بنوائیں اور آپ نے مدرسے کی تعمیر کے لیے اپنا چندہ دے دیا, اپنی رقم دے دی اور چندہ دے کر آپ اگر مر گئے, قبر کی منزل میں چلے گئے, تو آپ قبر کی منزل میں ہوں گے لیکن روئے زمین پر مدرسہ باقی رہے گا, پڑھائی ہوتی رہے گی, قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. مسجد کی تعمیر ہو جائے, شہید ملت مسجد, اور شہید ملت مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے چندہ پیش کر دیا اور آپ کے چندے سے مسجد کی تعمیر ہو گئی, تو یہی صدقہ جاریہ ہے. آپ مر کر قبر کی منزل میں پہنچ جائیں گے لیکن روئے زمین پر مسجد باقی رہے گی, آزاد ہوتی رہے گی, نماز ہوتی رہے گی اور قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. یہ ہے صدقہ جاریہ. اور دوسری چیز غور کریں, اور علم ينتفع به, کہ مرنے والا ایسا علم حاصل کر کے مر گیا ہو کہ اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا ہو, اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو, تو ایسے عالم کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. دور حاضر میں اس کی سب سے موٹی مثال میں اس صوبہ اتر پردیش کے ضلع
ضلع बरेली शरीफ के मोहल्ला सौदागराम से देना चाहता हूँ कि फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान ने हम सुन्नियों की खिदमत के लिए खिदमत की है, सुन्नियत की खिदमत की है, मसलक की खिदमत की है, और आपने शान रिसालत की खिदमत इस शान से की है कि आला हजरत ने पूरी जिंदगी तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए, तबलीग के जरिए दीन मदीन की खिदमत की है। आपके हजारों शागिर्दों ने आपके हुक्म पे दीन की खिदमत की है, और आपने तकरीबन 65 उलूम व फनून में 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है। उन किताबों में फतावा रज़विया जो 20 जिल्दों में है, सरे फारिस्त है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपके मुजद्दिद ने, आला हजरत ने दीन इस्लाम की वो खिदमत की है कि आज वो अपने मजार में है, लेकिन इल्म नाफे की वजह से मजार में सवाब मिल रहा है, क़यामत तक मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। तूने बातिल को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, दीन का टंका बजाया ऐ इमाम अहमद रजा, थर थराए कांप उठे सब बाग़ियाने मुस्तफा जब कलम तूने उठाया ऐ इमाम अहमद रजा। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। आला हज़रत फरमाते उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर। और किसी आशिक सादिक ने कहा इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो इल्मे नाफे की वजह से मरने वाले को कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। मसीह मिल्लत, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके शहजादों को देखो, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली को देखो, हजरत अल्लामा अरशद अली को देखो, हजरत अल्लामा अरशद रब्बानी को देखो, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद रब्बानी को देखो, इनको देखो आप, और इनके इल्मे नाफे को देखो, इनके शागिर्दों को देखो। इनके इंतकाल के बाद इनके शागिर्दों का काफिला होगा, इनके शागिर्दों का काफिला शागिर्दों की शक्ल में होगा। ये तसलसल के साथ मामला चलता रहेगा, और एक आलिम बाअमल को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो दूसरी चीज इल्मे नाफे, और तीसरी चीज आका फरमाते कि मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। तीसरी शय क्या है? अव्वलदिन सालिहिन यदऊला, कि मरने वाला अपनी नेक औलाद छोड़कर मर गया हो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। आलिम से बेहतर नेक औलाद और कैसी होगी? हाफिज़ व कारी से बेहतर नेक औलाद कैसी होगी? मैं कहता वालिम हाफिज़ व कारी से अच्छी नेक औलाद हो नहीं सकती। अल्लाह अकबर, ये वो उलमा है। आका फरमाते हैं नज़्रु इला वजहिल आलिमी इबादत, नमाज भी इबादत, रोजा भी इबादत, हज भी इबादत, ज़कात भी इबादत, और आलिमों का मोहब्बत से दीदार करना भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या जोर से दे मिल्लत जिंदाबाद। दीदार भी इबादत। तो नेक औलाद छोड़कर अगर मरने वाला मर गया हो, तो नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। नेक औलाद कैसी होती है? आज तो बाप और औलाद के मामलात इतने बिगड़े हुए। एक लड़का अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद खा रहा, पेड़ वाले ने देखा, कहा बोला नालायक उतर। किससे पूछ के चढ़ा? तेरे बाप का पेड़। तो बच्चे ने कहा नहीं उतरूंगा। क्या कर लेगा? बोला क्या कर लेगा? तेरे बाप से शिकायत कर दूंगा, हाथ पांव तोड़वा दूंगा। बोला जा शिकायत कर दे, मुलाकात होगी तब तो शिकायत करे। बोला मुलाकात नहीं होगी? क्या मतलब तेरा बाप कब्रिस्तान पहुंच गया? बोले नहीं जिंदा है, लेकिन मुलाकात न होने की गारंटी लेता हूं। बोला वो कैसे? तो बोला मैं तेरे अमरूद के पेड़ पे चढ़कर अमरूद खा रहा हूं, मेरा बाप भी किसी के आम के पेड़ पे चढ़कर आम खा रहा होगा। बाप बेनमाजी, बेटा भी बेनमाजी, बाप शराबी, बेटा भी शराब। हालात कितने बिगड़ गए। आका फरमाते कि नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब